بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی دو تین اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو سب سے اہم ترین تو یہ ہے کہ جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کو آج رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے ولنریبل طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور جو پولیس کا رویہ تھا یہ بہت ہی تشویشناک تھا۔ اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے اور دیگر تمام پی ٹی آئی کے لوگوں اور سینئر صحافیوں اور تمام آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے والوں اور دیکھنے جاننے والوں نے اس کے اوپر اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ابھی شیر افضل صاحب نے بھی ایک بڑی واضح پالیسی بتائی ہے، اور اس چیز کو بھی ظاہر چیلنج کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ضمانتیں اور ملنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اس طرح سے ایسے ایک طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جو سابقہ جو وزیر خارجہ رہنے والے شخص کے ساتھ اگر یہ رویہ رکھا جاتا ہے تو پھر اس سے باہر کیا میسج جائے گا۔ تو ایک تو یہ شیر افضل صاحب مروت صاحب نے اس کے اوپر بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ اور کون کون سے جو نئے کیسز ہیں جن کو وہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا۔ تو پھر جو سینئر وکلاء ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی اور الیکشن کمپین کے حوالے سے بتایا کہ وہ ایک دو ہفتے تک جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے اور وہ قیادت بھی کریں گے۔ پھر لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے حوالے سے اور ان کی توہین عدالت کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے اوپر تو توہین عدالت کے وہ لگا دیتا ہے، لیکن خود جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں، حکم ہیں، ان کو ماننے سے وہ قاصر ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ان کے اوپر بھی آئین کی خلاف ورزی اور کنٹمپٹ آف کورٹ لگائی جائے، جو بھی آفیسرز اور ذمہ داران جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مان رہا ہے، تو اس سے جو ہے اگر ان کے اوپر بھی کوئی پینلٹی ڈالیں تو پھر جو ہے آئین اور قانون کے اوپر عملداری ہو سکتی ہے، ورنہ اس طرح سے یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو ایک تو جائیے ان وکلاء کی سنتے ہیں کہ ان سب وکلاء نے کون کون سے کنسرن کا اظہار کیا ہے اور کون کون سے نئے مقدمات، جو اہم ترین یہ ہے کہ کون کون سے نئے مقدمات جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ اگلے ہفتے میں دائر ہونے جا رہے ہیں، یعنی ایک دو دنوں میں کون سی نئی نئی عدالتی حوالے میں سے ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ جو اہم ترین کیسز ہیں، یہ امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ ان کے سب کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہوگی اور بینچز بھی بنے گے، کیونکہ ابھی تک تو چھٹیاں چل رہی ہیں۔ یہ جس طرح سے تمام جسٹس صاحبان اعلیٰ عدالتوں کے وہ ونٹر ویکیشن پہ ہیں، تو ابھی تو جو ایک دو جسٹس صاحبان پہ مشتمل، اب سپریم کورٹ میں تو دو جسٹس ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ ایک کا تو جج بینچ ہوتا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کوئی جو اعتراضات لگتے ہیں کسی اپلیکیشن کے، اس کے اوپر جو چیمبر اپیل میں چیمبر سماعت کے لیے جسٹس صاحب ہوتے ہیں وہ، ورنہ کم سے کم تو ہے وہاں پہ دو رکنی بینچ ہوتا ہے جو کسی بھی معاملے کو سنتا ہے۔ تو ہائی کورٹس کے اندر ایک رکنی بینچ بھی سن لیتا ہے، لیکن وہاں بھی زیادہ تر کوشش ایسے چونکہ اہم مقدمات میں پھر دو رکنی یا تین رکنی بینچ ہی بنتا ہے۔ تو جتنے بھی اہم مقدمات ہیں پی ٹی آئی کے جو ابھی بھی فکس نہیں ہو سکے، توقع تھی ایک کہ کل کے لیے جو ہے ایک بینچ بنے گا، اور جو پی ٹی آئی کے جو یہ موجودہ اپلیکیشن تھی جو آج انہوں نے دی ہوئی تھی، جس طرح سے آرز کو اور سیکنڈ آرز جو ہیں وہ ان کو وہ سکروٹنی کے عمل سے جن کو گزرنا پڑ رہا ہے، سیکنڈرز کو اور پرپوزرز کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے تھا، لیکن وہ جو ہے وہ بھی بینچ اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے کل سے بھی وہ اب شاید نیکسٹ ویک پہ ہی چلا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک توقع تھی کہ کل یا پرسوں میں کوئی ایک اچھا ریلیف ملنے کا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب کل تو بینچ نہیں ہوئے گا، کل تو فرائیڈے کو پھر ہوئے گا بینچ، کیونکہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی شاید طبیعت خراب نہیں، اس معاملے سے کل والا بینچ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب جو جمعے کو بینچ بیٹھے گا تو اس میں وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی آئیے سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کے حوالے سے وکلاء سینئر وکلاء نے کیا کہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے، اور پھر
جو نئے مقدمات جو ہیں وہ درج کرنے جا رہے ہیں ان کے اوپر ذرا سن لیتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کو اور لطیف کھوسہ صاحب کا اور دیگر جو ہیں وکلاء ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم نے ایک جیل میں جو ہماری پروسیڈنگ یہ بیٹھے ہوتے ہیں جیل کے کاملہ، اس کو چیلنج کیا ہے، باقی ہمیں کوئی فائل کاغذ لے جانے نہیں دے رہے ہیں، یہ عمل چیلنج کیا ہے۔ وکیل اور موکل کے بیچ قانون کہتا ہے کہ کلاسیفائڈ کمیونیکیشن ہوگی، جس کے بابت عدالت بھی جو ہے باس پرس نہیں کر سکتی ہے، لیکن جیل کے کاملہ جو ہے اس قانون کو بھی پامال کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک کیس یہ ہے۔ دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے دائر کیا ہے، ہم اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں جس کی ڈی سی نے اجازت نہیں دی ہے، تو وہ اب ہائی کورٹ سے ان کی گرفتاری کی جو ویڈیو آئی ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے جو ہے ان کی سائفر کیس میں ضمانت منظور کی، اس کے بعد ان کی رہائی کو التوا میں رکھنے کے لیے ڈی سی راولپنڈی نے پولیس کی رپورٹ پہ کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ پیدا کر سکتا ہے، تو وہ 3 MPO جاری کیا۔ پھر جب ان کو پتہ چلا وہ چیلنج ہوا ہے، تو اب وہی پولیس نے کہا جی وہ 3 MPO آپ وڈرا کریں۔ آرے بازار کیس میں جو GSQ اٹیک کیس ہے اس میں ہم نے گرفتار کیا ہے۔ یہ کس طرح کی مطلب یہ کارروائیاں ہیں؟ اور پھر وہی روٹین کی عدالتی کارروائیاں، ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ، پھر ضمانت۔ آخر عدالتیں کیوں ان کا نوٹس نہیں لے رہی ہے؟ آرے بازار کیس میں آل آف اے سڈن ان کو یاد آیا، جبکہ وہ 9 مئی کو یہاں پہ تھا ہی نہیں۔ یعنی پولیس کی جب بھی جس کی یہ بھی مرضی ہوئی اس کو کسی بھی کیس میں جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا۔ انتہائی سراسر ناجائز اور قانون کی پامالی کا وہ دور چل رہا ہے، وہ کیسٹ چل رہا ہے کہ پہلے پاکستان میں ایسا کوئی کبھی دور دیکھا ہی نہیں تھا۔ یعنی تمام عدالتیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ شخص جو ہیں شاہ محمود صاحب، وہ جناب پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، وردیاں پہن کے سراسر یہ اغوا ہیں، اغوا برائے پریس کانفرنس ہیں۔ میں 15 جنوری تک عمران خان کو 15 جنوری تک عمران خان کو جیل سے باہر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن سارے ملک میں ہمارے امیدواروں کو اٹھایا گیا جو کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے جاتے تھے، اور پھر ان کے پرپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھایا گیا، پھر ان پر جو ہے 216 کے تعزیرات پاکستان کے پرچے درج کیے گئے کہ جی آپ نے مفرور کو پناہ دی ہے، اس لیے کہ کاغذ آپ لیے پھر رہے ہیں تو یہ مفرور کو پناہ دینے کے مترادف ہے۔ ریکارڈ امیدواروں نے PTI کے نامزد امیدوار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی داخل کروائے پاکستان میں، ریکارڈ ہے سب سے زیادہ۔ اگر PTI اتنی ہی غیر مقبول ہے تو پھر آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ تو کنٹیمپٹ والی بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ایکٹنگ چیف جسٹس اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں ہے، مجھے امید ہے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کسی تیسرے جج صاحب کو بھی شریک بینچ کر کے وہ فیصلہ، وہ جو ہم نے نالش کی ہے، پٹیشن کی ہے کہ کنوکشن کو سسپینڈ کیا جائے، انشاءاللہ لگے گا۔ انشاءاللہ یقین اس کو خاطر جمع رکھیں کہ عمران خان کے جو ہے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے، ان کی کنوکشن بھی انشاءاللہ سسپینڈ ہوگی، اور وہ الیکشن میں بھرپور اپنی جماعت کا جو ہے قیادت بھی کریں گے اور حصہ بھی لیں گے۔ ہمارے خلاف تو توہین عدالت میں آج بھی ماشاءاللہ جیل جا رہی ہیں 5 ممبران۔ یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے کہ 5 ممبران جھنڈوں سمیت، گاڑیوں سمیت جیل جا رہے ہیں۔ ایک توہین عدالت جو فوجداری مقدمہ بھی نہیں ہوتا ٹیکنیکلی، وہاں جا رہے ہیں کہ توہین ہو گئی ہے ان کی۔ تو اس سے بڑی توہین کیا ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ حکم کیا ہے اور تینوں مرتبہ اس کی جو ہے ڈیفائنس ہوئی ہے، عملداری نہیں ہوئی۔ یہ چیف سیکرٹری، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری، ان کو اندر کر دیں توہین عدالت میں، اور IG کو بھی اندر کر دیں توہین عدالت میں، دیکھیں پھر عمل کرائیں نا اپنے آرڈرز پہ۔ 218 جو ہے آئین کا آرٹیکل اور 220 آرٹیکل آپ کو بڑا واضح طور پر یہ اختیار دیتا ہے